بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں یونٹ نمبر 6 مائننگ اینڈ پاور میں اپنا سب ٹاپک سرفیس مائننگ پڑھیں گے۔ کل ہم نے مائننگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کسی ملک کے معاشی استحکام کے لیے معدنیات کے ذخائر اور توانائی کے ذرائع کی وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ ملک کی صنعت، معیشت، غذائی ضروریات، تجارت وغیرہ کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی ملک کے معدنی وسائل اور توانائی کے حصول کے ذرائع محدود ہیں تو اس کو کثیر مقدار میں زر مبادلہ خرچ کر کے دوسرے ممالک سے انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے، جس سے ملک کی معیشت پر دباؤ بڑھتا ہے اور ترقیاتی اور فلاحی کاموں کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب ہماری زمین جو ہے وہ ریسورسز سے بھری پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف قسم کے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، اور انسان اس کو اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے، اور اگر وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کو ہم مائننگ کہتے ہیں۔ تو مائننگ کے اقسام میں کل ہم نے بریف میں پڑھا تھا کہ سرفیس مائننگ ہے اور سب سرفیس مائننگ ہے۔ تو ٹوڈے وی ول ڈسکس سرفیس مائننگ ان ڈیٹیل، دیٹ واٹ از سرفیس مائننگ۔ According to the definition in your book, when resources are near or above the earth's surface, surface mining is used to take out minerals from the ground. یعنی جو کھلے سطح والی کانکنی ہے یہ تب کی جاتی ہے جب معدنیات یا جو دھات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، وہ زمین کے اندر کم گہرائی میں موجود ہو تو سرفیس مائننگ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ It is the process of scraping away the soil dirt from the top of the ground. اس عمل میں زمین کے اوپر سے گرد اور گند کو ہٹایا جاتا ہے۔ Explosion is the most commonly used method to remove unnecessary particles which are thinly spread over the mining places. اس میں بارودی مواد کا استعمال کیا جاتا ہے پتھروں کو اور مختلف قسم کی چیزوں کو توڑ کر معدنیات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ The dragline excavators and bucket wheel excavator take out the minerals from the earth surface. یہ جو بڑے بڑے شاولز ہوتے ہیں تو اس میں بکٹس ہوتے ہیں، جس سے اس گند کو جو ہے وہ اٹھا کے وہ بڑے بڑی گاڑیاں جو ہے مائننگ کی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یا معدنیات کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے فیکٹریز جو اس کے ریلیونٹ فیکٹریز ہے تو اس کو پہنچایا جاتا ہے اور گند کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سرفیس مائننگ کا طریقہ جو ہے یہ انتہائی عام طریقہ ہے اور یہ تمام دنیا میں تقریباً استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں فزیکل ریسورسز جو افرادی قوت ہے اور مختلف قسم کی جو طبی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے، اور اس کے مزید پھر اور جو ہے وہ 4 اقسام ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اوپن پٹ مائننگ، یعنی کھلے گڑی والی کانکنی۔ اس میں زمین کے سطح کے اوپر جو ہے ایک گڑھا کودا جاتا ہے اور جو زمین کے اندر منرلز ہیں اس تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ When an open pit or borrow pit is made to extract minerals from the ground, we call it open pit mining or open cast mining. یعنی مطلب جب زمین کے اندر سے معدنیات کو حاصل کرنے کے لیے زمین کے سطح کو کودا جاتا ہے اور منرلز کو نکال دیا جاتا ہے تو اس عمل کو ہم اوپن پٹ مائننگ کہتے ہیں۔ This method is used to extract minerals which are not in much depth from the surface of the ground. Minerals such as coal, granite, gypsum, limestone, marble and metal ores such as copper, آئرن، گولڈ وغیرہ۔ یعنی مطلب اوپن پٹ کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم معدنیات کو، جس میں کول، گرینائٹ اور جپسم ہے، اور میٹلز ہیں جس میں گولڈ ہے، سلور ہے، مختلف قسم کی اور چیزیں ہیں، اس کو نکالنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں زمین کے اندر بہت گہرائی میں نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کم گہرائی والے علاقوں سے چیزوں کو نکالنا اوپن پٹ کا طریقہ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یعنی مطلب جو مشین ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ سائل جو ہے اس کو ہٹا لیتا ہے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے یعنی مطلب یہاں پہ کول سیم ہے تو اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، وچ از ایکچولی دا ٹائپ آف سرفیس مائننگ۔
اوپن پٹ مائننگ، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھلے زمین پر ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے وہ کھودا جاتا ہے، تو یہ وہ بہت بڑا گڑھا ہے جو اس نے کھدائی کی گئی ہے اس کی یہاں پہ، اور اس کے اندر مختلف قسم کی گاڑیاں جو ہے وہ پتھروں کو، مختلف قسم کے معدنیات کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے بھی مشینوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو گاڑی میں لوڈ کر کے پھر یہاں پہ یعنی مطلب اپنے اسپاٹ کو یعنی مل کو یا کارخانے تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا۔ دوسرا ہے کویرینگ مائننگ، تو اصل میں جو کویرینگ ہے تو یہ پتھروں کی کان کی کھدائی ہوتی ہے۔ تو کویرینگ از دا سیم ایز اوپن پٹ مائننگ بٹ یوز فار ایکسکیویشن آف بلڈنگ مٹیریل سچ ایز بسالٹ، گرینائٹ، سینڈ اسٹون، سلیٹس، لیٹرائٹ، ماربل، یعنی مطلب یہ کویرینگ مائننگ یہ وہ طریقہ ہے، یہ بھی اوپن پٹ جیسا طریقہ ہے، لیکن اس میں ہم صرف تعمیراتی مقاصد میں استعمال ہونے والے پتھروں کو نکالتے ہیں، جس میں ماربل، گرینائٹ، لائم سٹون اور ان تمام جو مطلب وہ پتھر شامل ہے جو گھروں میں ہم تزئین و آرائش کے لیے اور آبادی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہم نکالتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلیسر مائننگ۔ تو پلیسر مائننگ اور ہینڈ پیننگ انوالوز ایکسکیویشن آف منرلز فرام ایلوویم تھرو سمپل مشینز اور ہینڈز، یعنی ہاتھوں کے ذریعے یا چھوٹی مشینوں کے ذریعے جب آپ کسی چیز کو نکالتے ہیں، اس میں یعنی مطلب جب آپ ایک پین آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسٹ لائک کیٹل، اور اس کو آپ جو ہے اس میں منرلز کو ڈال کے آپ اس کو چھان لیتے ہیں اور اس سے منرلز کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تو وہ پروسیس اصل میں پلیسر مائننگ ہے۔ It can be done through simple tunneling machines. Alluvium is collected in a big pan and minerals are sifted to separate sand, gravel, mud and precious stones. یعنی مطلب اس میں ایک پین جو ہے وہ تصویر میں بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ایک پین ہے، اس میں مختلف قسم کے جو منرلز کے وہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اس کو یعنی آگے کی طرف جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو امپیورٹیز ہیں، یعنی جس پہ یہ جو کیچڑ ہے، جو گند ہے، تو وہ اس سے بیٹھ جائے اور قیمتی چیزیں جو ہے وہ بچ جائیں تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ تو پلیسر مائننگ وہ طریقہ ہے جس میں ہاتھوں کے ذریعے یا ایک پان کے ذریعے جو ہے وہ منرلز کو چھان لیا جاتا ہے اور گرد کو جو ہے اور گند کو ایک طرف پہ ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں جو ہے وہ ہے ماؤنٹین ٹاپ ریموول اور ماؤنٹین مائننگ، یعنی اس میں پہاڑ کی چوٹی کو ختم کیا جاتا ہے یا تبدیل کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم ماؤنٹین ٹاپ ریموول اور ماؤنٹین مائننگ کہتے ہیں۔ ماؤنٹین سائڈز آر فلیٹنڈ اینڈ ٹریز آر ریمووڈ فرام دا گراؤنڈ، یعنی مطلب جو پہاڑ والا جو علاقہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے میں موجود جو درخت ہیں اس کو ختم کیا جاتا ہے اور اس علاقے کو ہموار کیا جاتا ہے۔ ڈیپ ہولز آر ڈگ فار ایکسپلوسیو اینڈ ماؤنٹین ٹاپ آر بلون ود ایکسپلوژن، اس کے اندر بارودی مواد نصب کرنے کے لیے گڑھے کودے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بارودی مواد کو پلیس کیا جاتا ہے اور پھر پہاڑ کی چوٹی کو ایک بلاسٹ یعنی دھماکے کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اندر گہرائی میں موجود جو منرل ریسورس ہے اس تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اٹ از ایکچولی جو ہے وہ ماؤنٹین ٹاپ ریموول ہے، یعنی اس میں پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کر اس کے اندر گڑھے بنا کر ڈرل مشین کے ذریعے، بڑے بڑے مشینوں کے ذریعے اس کے اندر بارودی مواد کو نصب کیا جاتا ہے، اور پھر اس بارودی مواد کو ایک بلاسٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایکسپلوڈ کیا جاتا ہے اور پہاڑ کی چوٹی کو ختم کیا جاتا ہے، اور جو بریڈ منرل ریسورس ہے تو اس کو ایکسس حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو باہر کی طرف نکالا جاتا ہے۔ یہ کویرینگ ہے جس کا میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ہم اس پتھروں کو نکالتے ہیں جو ہم آبادی میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک مشین ہے جس کو کویرینگ مشین جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ اسے پتھر نکال کر گاڑیوں میں جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے اس میں، اور پھر اپنے جو مقررہ جگہ ہے اس وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پلیسر مائننگ میں نے آپ کو کہا کہ چھوٹے یعنی ہاتھوں والی مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ یہاں پہ آپ اس کو پکیکس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ پیننگ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیننگ میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ پیننگ ہو رہی ہے، اس سے خاک اور گریول جو ہے وہ چھان کے نیچے کی طرف جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور قیمتی چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے کارٹون ایک پکچر میں گولڈ کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کارٹون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
تو اس میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ماؤنٹین ٹاپ ریموول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماؤنٹین ٹاپ جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ سارے پکچرز میں جو ہے وہ ماؤنٹین کو ڈسٹرب کیے ہوئے آپ کو وہ جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایکچول تصویر ہے۔ ماؤنٹین ٹاپ ریموول مائننگ ہے ویسٹ ورجینیا امریکہ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی کو کس طریقے سے جو ہے وہ کوریدا گیا ہے، اس کو کاٹ لیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو یہاں پہ مثال کے طور پر جو بریڈ منرل ریسورس ہے تو اس کو ایکسیس حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کو جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں۔ یہاں پہ تصویر میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤنٹین کے ٹاپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے مائننگ کے بارے میں پڑھا، اور پھر مائننگ کے ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا کہ ملک کی معاشی استحکام کے لیے معدنیات کے ذخائر اور توانائی کے ذرائع کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب ملک کی صنعت، معیشت، غذائی ضروریات، تجارت وغیرہ کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیلنس آف ٹریڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کانکنی یعنی جو مائننگ ہے اس پہ آپ نے یعنی مطلب زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بیلنس آف ٹریڈ کے لیے یعنی اس کو بیلنس بنانے کے لیے ایک وسیلہ ہے ہمارے پاس، اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جس ملک کے پاس یہ وسائل زیادہ ہو تو وہ کبھی یعنی مطلب دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور وہ اپنی ضروریات کو فلفل کر سکتا ہے سکسیزفلی۔ لیکن اگر یہ آپ کے پاس یہ ذرائع نہ ہو تو پھر آپ کو دوسرے ممالک سے پیسے خرچ کر کے اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ پھر منرلز جو ہے یہ قدرتی پایا جانے والا ایک سبسٹانس ہے جو زیر زمین یا زیر آب بنتا ہے اور روزمرہ کے کام اور معاشی ضرورتوں میں استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم ریت، نمک، کوئلہ، سنگ مرمر، لوہا، ایلومینیم وغیرہ یہ اس کی عام ایگزامپلس ہیں۔ پھر ہم نے اوپن پٹ کے بارے میں پڑھا کہ اس میں زمین کے سطح کے اوپر ایک پٹ جو ہے ایک گڑھا کودا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جا کے منرل ریسورس جو اس کے اندر دفن ہوتا ہے تو اس کو ایکسیس حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کوئرینگ مائننگ کے بارے میں پڑھا کہ یہ ان پتھروں کو نکالنے کا عمل ہے جس کو ہم گھروں میں تزئین و آرائش کے لیے یا عمارتوں کو کھڑا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں ماربل بھی ہے، سینڈ سٹون بھی ہے اور لائم سٹون بھی ہے، یہ تمام اس کی ایگزامپلس ہیں۔ پلیسر مائننگ میں ہم نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں کٹنگ یعنی مطلب زمین کی کھدائی تو شامل ہے لیکن چھوٹی مشینوں کے ساتھ جو سمپل مشین ہوتے ہیں، اور ہینڈ کے ساتھ جس میں ایک پان یعنی مطلب ایک کیتلی جیسا شکل جو ہے وہ والی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس میں آپ یعنی مطلب منرلز کے جو اور ہوتے ہیں اس کو آپ چھانتے ہیں اور اس سے قیمتی چیزوں کو نکالتے ہیں اور گند کو جو ہے وہ ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ماؤنٹین ٹاپ ریموول میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں ہم پہاڑ کی چوٹی کو تبدیل کر لیتے ہیں یا ختم کر لیتے ہیں، اس کے اندر ہم بارودی مواد کو نصب کر لیتے ہیں جس کو بلاسٹ کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کیا جاتا ہے، اور جو اس کے اندر قیمتی منرلز جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اس کو ایکسیس حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ استعمال کے قابل بناتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا، تو امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ ہے اوپن پٹ مائننگ اور کوئرینگ، یہ دونوں آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اس کو اپنے کاپی میں لکھنا بھی ہے، اور اس کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ وٹ از اوپن پٹ مائننگ اینڈ وٹ از کوئرینگ مائننگ، یعنی مطلب یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔ السلام علیکم۔ چھ اس کے لیے شو بیا یار بولے سموسہ رہا نا ہاں اوکے نا یار سموسہ میں پاس کھڑے تھے یار سموسہ واڑا موسم چکم نہ خدے تو ایک سے ریکارڈ ہوتا لڑکا ہاں وہ اسکرین ریکارڈ ایک سے ریکارڈ
ٹائم نہیں سمجھ آئے ذرا